اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میری دعا قبول ہو جائے، اسی دعا کو وہ اپنے بھائی کے لیے مانگے تو اللہ اس کے حق میں بھی قبول فرما دے گا۔ ما دعوت کوئی ایسی دعا نہیں ہے، سرکار نے فرمایا کوئی ایسی دعا نہیں ہے اسرع اجابتن جو جلدی قبول ہونے والی ہو من دعوت غائب لغائب، کوئی غیب شخص کسی غیب کے لیے دعا کرتا ہے، ایک شخص موجود نہیں ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو اس سے تیز دعوت، اس سے تیز دعا اللہ کی بارگاہ میں اور قبول نہیں ہے۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری دعا جلدی قبول ہو تو پھر مجھے اپنے بھائی کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اللہ میرے حق میں اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ کہ میں اپنی طرف سے بات نہیں عرض کر رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ مخبر صادق کی باتیں ہیں جو عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کی باتیں عرض کر رہا ہوں، اس کائنات کے سب سے سچے انسان کی باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جس کی زندگی میں کبھی بھی ایک معمولی سا لفظ بھی غیر حقیقی آپ نہیں دیکھیں گے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوتان لیس بینہما وبین اللہ حجاب، فرماتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ دو دعائیں ایسی ہیں کہ ان کے درمیان اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، براہ راست رب کے پاس جاتی ہیں وہ دعائیں، معمولی سی بھی ان کے اندر رکاوٹ نہیں ہوتی۔ دو دعائیں ایسی ہیں جو براہ راست رب کی خدمت میں جاتی ہیں اور ان دعاؤں کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ ایک دعا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، مظلوم کی دعا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا، وہ مظلوم کو خود دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے ظلم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ظالم کے ظلم کو جب وہ دیکھتا ہے اس سے بڑھ کر اسے غصہ نہیں آتا، اور پھر اس ظالم کو جو مستحق عذاب فرماتا ہے وہ اسی وجہ سے کہ وہ اس مظلوم کی براہ راست اس مظلوم کی دعا کو سنتا ہے، صرف سنتا ہی نہیں قبول بھی فرماتا ہے۔ اور دوسری دعوت المرء لأخیہ بزار الغیب، اپنے بھائی کے لیے جو شخص اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے، اللہ اور اس دعا کے درمیان بھی کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ان دو دعاؤں کو دیکھیے، غور سے دیکھیے، آج کے بعد یہ سوچئے کہ مجھے کسی شخص پر ظلم نہیں کرنا ہے، اگر مظلوم کے منہ سے آپ کے حق میں کوئی ایسی بد دعا نکل گئی تو پھر اس بد دعا اور رب کی ذات اور رب کی بارگاہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا، کوئی پردہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو براہ راست قبول فرماتا ہے، اور پھر وہ قبول بھی فرماتا ہے اور مظلوم کی مدد بھی فرماتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف سنتا ہے، نہیں، سنتا بھی ہے اور اسی وقت جو ہے وہ حکم بھی صادر فرماتا ہے، اور اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس حکم کو امپلیمنٹ بھی فرماتا ہے۔ وہ سب سے بڑا ساتھی ہے مظلوموں کا، مظلوموں کا اس سے بڑھ کر کوئی ساتھی نہیں ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی ہر طرف سے گھر جاتا ہے، ایک موقع وہ آتا ہے کہ اس کے ماں باپ اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بہن بھائی اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے عزیز و اقارب اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ رب العلا فرماتا ہے کہ اے میرے بندے،
جہاں سے تمہارے عزیز و اقارب نے، دوست احباب نے تجھے چھوڑا ہے، اس جگہ سے میری مدد کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ سب تمہیں چھوڑ جاتے ہیں، میں نہیں چھوڑتا ہوں تمہیں۔ تب سب تجھ سے منہ موڑ جاتے ہیں، میں تجھ سے نہیں منہ موڑتا۔ سب تجھ سے دور دور جاتے ہیں، جب تو مظلوم ہوتا ہے تو میں تیرے قریب قریب ہوتا چلا جاتا ہوں۔ اس لیے مظلوم سے بچیے، مظلوم کی آہ سے بچیے۔ انسان اللہ کے نزدیک بڑا محبوب ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کو برداشت فرما لیتا ہے، لیکن بندے کا بندے پر ظلم برداشت نہیں کرتا۔ ایک انسان کا دوسرے انسان پر ظلم برداشت نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے اس نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مظلوم کی دعا کو براہ راست سنتا ہوں، اور جو میرے اس مخلوق سے محبت کرتا ہے، جو میرے ان انسانوں سے محبت کرتا ہے، اصل نیکی میں اسی کو شمار کرتا ہوں۔ میرے سامنے اگر تم سجدہ ریز نہ ہو تو میں درگزر کر لیتا ہوں، لیکن اگر تم میرے کسی بھی انسان کا حق مارو گے تو میں اس کو برداشت نہیں کرتا ہوں۔ اگر تم میرے حقوق میں کمی کر دو گے میں درگزر کر دوں گا، لیکن میرے کسی انسان اور مخلوق کے حق میں کمی کرو گے تو میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ میں اس چیز کو برداشت نہیں کروں گا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں وہ اللہ کا قرب پاتے ہیں، وہ اللہ کا قرب پاتے ہیں، اللہ انہیں اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اولیاء اور صوفیاء کو آپ دیکھیے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ مخلوق خدا سے محبت کی، اللہ کی مخلوق سے محبت کی۔ گالیاں کسی نے دیں، درگزر کر دیا، قریب جیسے سنا ہی نہ۔ کسی نے تنگ کیا، درگزر کر دیا، کسی کو کچھ نہیں کہا۔ طرح طرح کے ظلم خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئے، آپ نے برداشت فرمائے، جواب نہیں دیا کہ مخلوق خدا اگر ظالم بن جائے تو اللہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور جو مظلوم کی محبت میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، چونکہ اللہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، مظلوم کے ساتھ اللہ بھی کھڑا ہوتا ہے۔ جب ایک انسان مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ یوں سمجھے کہ وہ اللہ کے ساتھ کھڑا ہو کر اس کی مدد کر رہا ہے۔ اس وجہ سے وہ انسان بڑا مضبوط ہوتا ہے جو مظلوموں کی مدد کرتا ہے، وہ اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے۔ دیکھنا ایک مظلوم جب اللہ کے قرب میں چلا گیا تو جو اس مظلوم کی مدد کرنے والا ہے وہ بھی اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے کہ اللہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔